الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، ایک بات جو ہے توجہ دلانے کی وہ یہ ہے کہ 50 سال پہلے تبلیغ کے کام کی یہ عادت تھی کہ لوگ بیٹھتے نہیں تھے، چڑھ جاتے تھے. تو کچھ لوگ جلدی سے یہ کہتے تھے جماعت والوں سے کہ جلدی جلدی اپنے سنت پڑھ لو. وہ سنت پڑھ کے ایک ساتھی تو یہاں کھڑا ہو جائے محراب میں، ایک ساتھی دروازے جو محراب میں کھڑا ہو وہ جو بیٹھے ان کو جوڑے نماز پڑھ رہے ہوں، اور جو دروازے بنے وہ جانے والوں کو روکے. یہ بتا کیوں تو بیٹھے نہیں؟ اب تو ایسا نہیں ہے، تو اب اس کی اصلاح کرنی چاہیے. ایک رواج پڑ گیا، فوراً دو سنت پڑھ کر آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، یہ غلط ہے. اب یوں کہنا چاہیے کہ اچھی طرح نماز پڑھو پھر بات ہوگی. یہ بات قابل اصلاح ہے. 50 سال کی جو ڈگر ہے وہ نہیں سلانی ہے. اب اللہ نے بہت خیر فرما دی اور نماز بالذات مقصود ہے، بیان مقصود نہیں ہے، پروگرام مقصود نہیں ہے. وہ تو ترغیب کے لیے ہے، لیکن جو عمل ہے چاہے وہ فرائض ہو، چاہے وہ نوافل ہو، چاہے وہ سنن ہو، وہ تو بالذات مقصود ہے، اس کے لیے تو کام ہو رہا ہے. تو اب وہ بات رواجی ہو گئی، یہ رواج ختم کرنا چاہیے. میں نے وہاں ملیشیا میں بھی ایک صاحب تھے، تو 1000 آدمی تھے تقریباً. ابھی سنت بھی پورے وہ اپنی پیٹ میں بہت شروع کر دو. ان کے سامنے کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. تو میں نے ان کو یہ بات سمجھائی کہ 50 سال پہلے کی بات تھی جب لوگ بھاگ جاتے. اب تو ماشاءاللہ مجمع کو جگہ نہیں مل رہی ہے، کتنا بڑا احسان ہوا. تو ابھی وہ 50 سال والی لگن چلا ہے، ایسا نہیں. اب تو یوں کہنا چاہیے کہ اچھی طرح نماز پڑھو اور نماز پڑھنے کے بعد بیٹھو، کیونکہ جانے والے تو ہے نہیں. یہ جانے والا مہمان نہیں ہے، یہ تو اپنی ذمہ داری لے کر آیا ہے. عام سے ہو گیا، لوگ خود ہی آتے ہیں. تو اب وہ 50 سال کی بات نہیں چلانی، اب اس کی اصلاح کرنی ہے. سمجھ میں نہیں بات؟ ہاں، وہ رواج پڑ گیا. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ہر عمل کو سنوار کر کے کرنا. جیسے آدمی اپنے کپڑے کو دھوتا ہے، سنوارتا ہے، پریس کرتا ہے. لباس، دین لباس ہے. دین کیا ہے؟ لباس. آدمی کا ایمان اس کا لباس ہے. کہ قیامت میں جتنا ایمان ہوگا ایسا لباس اس کا ہوگا. تو اس طرح لباس کو سنوارتے ایسے ہی اپنے دین کے کاموں کو سنوارنا ہے. وہ اس وقت ضرورت تھی کہ لوگوں کو وحشت تھی، گھبراتے تھے وہ. اب تو الحمدللہ مجمع برکت ہے. اب وہ بات نہیں ہونی چاہیے.
اس لیے اس رواج کی اصلاح کرو کہ اچھی طرح نماز پڑھو پھر بات کریں گے. کیوں؟ عبادت کو اچھی طرح پڑھنے کا حکم ہے. عینی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کی دعا سکھائی. معاذ بن جبل کو یہ دعا نماز کے بعد ضرور مانگو. رب عینی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت. کہ اللہ میری مدد کر تیرے ذکر کرنے میں، میری مدد کر تیرا شکر کرنے میں، میری مدد کر تیری عبادت اچھی سے اچھی کرنے میں. یہ سکھایا، دعا سکھائی. تو دعا تو عمل کے لیے ہوتی ہے. بھائی دعا مانگی ہے باقی آگے عمل بھی ہو تو اچھی عبادت بھی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. اس لیے وہ 50 سالی میں بات چھوڑ دو. کام کے طور طریقوں کو اصلاح کے ساتھ کرنا، پرانے روش نہیں. اب اللہ نے کیا کہا؟ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ نماز بھی دھیرے دھیرے صحیح. پہلے نماز میں بولنا چاہیے تھا، بات کرنا چاہیے تھا، یہ بند ہو گیا. ایسا یہاں بھی ہوگا، دھیرے دھیرے اپنی چیز صحیح ترتیب پر آ جاؤ. یہ ضروری ہے، ورنہ وہ رواج بن جائے گا. نتیجہ رواج ہو گیا، لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں اور بات بھی ہو رہی ہے تو تشویش ہوتی ہے. ان کو نماز میں تشویش ہوتی ہے، خلل ہوتا ہے، قرات نہیں چلتی. ہاں تو تشویش منع ہے، تشویش منع ہے. کوئی آرام کر رہا ہو تو اس کے پاس قرآن پڑھنا منع ہے تو اس کے آرام میں تشویش ہوگی. کوئی عبادت میں کوئی تشویش کی بات کرو جو کرنے کو. ایسے ہی یہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت خیر فرما دیا. تو اب تو دن بدن عمل کی صورت بھی اچھی ہو، عمل کی حقیقت بھی اچھی ہو. یہ ہونا چاہیے کہ عمل کی صورت بھی اچھی ہو اور عمل کی حقیقت بھی اچھی ہو. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ اچھی طرح عمل کرو. اللہ تعالیٰ اچھی طرح عمل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. سمجھ میں آئی نا؟ اب تو یہ دعوت دینے کہ اچھی طرح نماز پڑھ لو پھر بات کرنے. یہ انداز ہونا چاہیے ہمارا. ہاں وہ پرانا نہیں، اس کی اصلاح کرنی ہے. یہ رواجی ہو گیا ہے. تاکہ اس طرح عمل میں کام میں ترقی تو پھر ہمارے ہر عمل میں ترقی، ہمارے ہر عمل میں ترقی ہونا ضروری ہے. کیونکہ ترقی ہی کسی چیز کے باقی رہنا کا ذریعہ ہے. جس چیز کی ترقی ختم ہو جائے گی وہ چیز ختم ہو جائے گی. فائدہ ہے کہ پودا بڑھنا شروع ہوا، جب تک بڑھتا رہے گا وہ ہرا بھرا رہے گا. جب اس کو بڑھنا شروع ہوا تو پھر پیلا ہونا شروع ہو جائے گا، پھر وہ ختم ہو جائے گا. تو جب تک بڑھوتری ہوگی، ترقی ہوگی، وہ باقی رہنے کا ذریعہ ہے. اس لیے کام میں ترقی ہونی چاہیے. پرانی باتیں اب اس کی اصلاح کر لینی ہے تاکہ ہماری جو اصل مقصد ہے کہ دین صحیح شکل میں ہماری زندگیوں میں آئے. یہ مقصود ہے، پروگرام مقصود نہیں ہے. پروگرام تو سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے، افہام تفہیم تو سمجھنے سمجھانے کے لیے. اصل یہ ہے کہ زندگی میں دین کا ہر کام اچھی سے اچھی شکل میں آ جائے. یہ مطلب ہے وَأَحْسِنُوا کہ اچھی طرح عمل کرو. اللہ تعالیٰ اچھی طرح عمل کرنے والوں سے محبت کرو. تو عمل میں حسن پیدا کرنا ضروری ہے، عمل میں خوبی پیدا کرنا ضروری ہے کہ عمل میں خوبی آ رہی. چل پڑی بات نہیں کہ ایک بات چل پڑی ہے تو وہی چل پڑ کے نہیں چلے. ایسا ہی کرنا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ اسے جو کمزوریاں ہیں وہ نکل جائے گی. اور ہدایت ہے ہم کو کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ. حضرت عمر اللہ کے راستے میں جانے والوں سے خاص طور سے یہ بات فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، اپنے آپ کو خیر کے کاموں کے عادی بناؤ. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو خیر کے کاموں کا جاننا بھی ضروری ہے، اس کا سیکھنا بھی ضروری ہے اور اس کا پابند ہونا بھی ضروری ہے. یہ خیر کے کام ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دی ہے ہم کو، ایک کام دیا ہے. اس کو جتنے خیر کے ساتھ اور بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں یہ مطلوب ہے اور اس کا حکم ہے کہ اچھی طرح سے کرو. اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے عمل کرنے والوں سے محبت کرو. یہ حکم ہے.
تو ایک بات تھی جو عرض کرتے وہاں بھی عرض کی تھی میں نے، تو اس کا بہت فائدہ ہوا الحمدللہ۔ ہوتی ہے بات ذہن میں نہیں ہوتی، سامنے نہیں ہوتی، جب اس کا ذکر آتا ہے، مذاکرہ آتا ہے تو پھر وہ کمی نکل جاتی ہے، ترقی کی راہ کھلتی ہے، اس لیے مذاکرہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ تبلیغ و دعوت یہ کیا چیز ہے؟ تو تبلیغ اور دعوت جو ہے وہ زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور سمجھ کر کے اس کو پورا کرنا، یہ مقصد ہے تبلیغ، کہ زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھے اور ان ذمہ داریوں کو پوری کرے، یہ مقصد ہوتا ہے تبلیغ کا اور دعوت کا، کہ ہر طبقہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھے اور اس کو سمجھ کر کے پھر پورا کرے، یہ مقصد ہے۔ اس لیے پہلے زمانے میں زندگی کی جن ذمہ داریوں میں کمی ہوتی تھی، کوتاہی ہوتی تھی، اس کے لیے نبی آتا تھا، اس طبقے میں یہ کمی ہے، اس کے لیے نبی آیا۔ جیسے نوح علیہ السلام آئے آدم علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد، کیوں کہ آدم علیہ السلام کے اولاد میں شرک کر گیا تھا۔ شرک کسی زمانے میں حلال نہیں ہوا، شرک اور زنا اس کی کبھی اجازت نہیں ہوئی، تو وہ شرک سے شروع ہو گیا۔ حالانکہ 1000 سال ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نوح علیہ السلام کو بھیجا، آدم کے اولاد کا شرک ختم کراؤ اور ان کو توحید پر لاؤ، ایک اللہ کی عبادت پر لاؤ، ایک اللہ سے ہوتا ہے اور کسی سے نہیں ہوتا، یہ بات ہمیشہ کہی جاتی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخر تک، ایک اللہ ہے، اسی کا سارا کاروبار ہے، زمین اور آسمان اور تمام چیزوں پر اس کا قبضہ ہے، اس کی قدرت ہے، وہی استعمال کرتا ہے، نفع نقصان کا وہی مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اپنی شان کے ساتھ، یہ بات ان کو سمجھاؤ۔ تو جب ان میں شرک آیا تو نوح علیہ السلام آیا، ایسے ہی بات میں نہیں کہ جو پہلے نبی کی تعلیم بگڑی تو پھر دوسرا نبی جائے، کلما ہلک نبی خلف نبی بنی اسرائیل میں یہ ہوتا کہ جب کوئی نبی رخصت ہوتا دنیا سے تو دوسرا نبی کہ وہ کمی کم دور ہو جاتا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور آپ کی نبوت ختم نہیں ہوئی، آپ کی نبوت قیامت تک ہے، آپ کی نبوت، آپ کی شریعت یہ قیامت تک ہے، اس لیے امت کے ذمہ کیا گیا ہے کہ یہ امت جو ہے یہ قرآن کی وارث ہے، قرآن کی وارث اللہ نے اپنے نبی کی رہبری کے لیے اور نبی کے ذریعہ امت کی رہبری کے لیے قرآن نازل کیا۔ قرآن نبی کی رہبری کرتا تھا، کوئی مسئلہ پیش آیا تو وہی آئی کہ اب یوں کر لو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبری ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو رہبری ہوئی، یہ سلسلہ پورا قرآن پاک آیا، اس کی دعوت آئی، اس کی تعلیم آئی، اس کا ماحول بنایا گیا محنت کر کے، ہاں کہ قرآن پر چلنے کے لیے قرآن کا ماحول، اس کی محنت کرائی گئی، ایک ماحول بنے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی، کیا دیا؟ امت کو حرکت دی، دین ایمان والی حرکت، تاکہ کیونکہ ان کے اندر دین ایمان ہے، اب یہ حرکت کریں گے تو ان کی وجہ سے ان کا دین ایمان بھی حرکت کرے گا۔ جیسے تاجر اپنے مال کو لے کر پھرتا ہے، حرکت کرتا ہے، پھر یا تو اس کے مال کو حرکت ہو جاتی ہے، جی وہ جہاں پہنچتا ہے وہاں اس کا مال پہنچتا ہے اور اپنے مال کو بیچتا ہے،
حرکت میں لائے. ایسے ہی امت کے لوگ کہ ان کو دین ملا ہے کہ وہ دین کے لیے حرکت کریں اور پھر ان کے ذریعے سے دین دوسروں کو ملے گا اور دوسروں کو دین کی دعوت دے, دوسروں کو دین کے کام کے لیے تیار کرے. جو تیار ہو جائے اس کو سکھاوے. خالی مسلمان بنانے کا کام نہیں ہے, مسلمان تو ہے ہی, تو اب کیا کرنا ہے کہ آپ ان کو اسلام کی اور ایمان کی ذمہ داری سکھاؤ. صحابہ کرام اپنا کام اس طرح کرتے تھے کہ جب لوگ ایمان میں اسلام میں داخل ہو گئے تو کہ اب ان کو ان کے پاس رہ کر کے ان کو ایمان کی آخرت کی ذمہ داری بتاؤ. تو بعض مرتبہ 6 مہینے تک وہاں رہ جاتے تھے. آپ لوگوں سے تو 4 مہینے کی بات کرتے, وہ 6 مہینے رہتے تھے. 6 مہینے رہ کر کے ان کو دین سکھاتے تھے اپنی صحبت میں رکھ کر کے. صحبت کا دین جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے پائی ہے اور سیکھا ہے, اس طرح صحبت کے ذریعے سے ان کو بھی سکھاتے تھے, ان کا ماحول بناتے تھے, ان کو مدینے لے آتے تھے کہ مدینے چلو. آپ کی ہدایت بھی ہوتی تھی کہ ان کو سکھاؤ, ان کو ترغیب دو, ان کو فضائل بتاؤ اور ان کا تعلق اللہ رسول سے کرو اور کچھ لوگوں کو یہاں لاؤ. کہاں کہ مدینے, کہ وہ مدینے کے ماحول کو دیکھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اور پھر یہاں سے پوری چیز سمجھ کر کے پھر اپنے علاقے میں جانے اور کام کریں. تو یہ ہماری وہی ترتیب ہے, انہیں کوئی نئی بات گھڑی نہیں گئی ہے, وہی ترتیب ہے صحابہ کرام والی. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب کو چلایا. اگر یہ صحیح طریقے پر چلے تو زندگی کی ذمہ داریاں سمجھ میں آئے گی کہ ہماری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے. عام طور پر لوگ اپنی زندگی کی ضرورتوں کو سمجھتے ہیں, یہ ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے, اس لیے اپنی ضرورتوں میں الجھ جاتے ہیں. کھانا ہے, کمانا ہے, مکان بنانا, شادی کرنا, دوا دارو, یہ زندگی کی ضرورتیں کہلاتی ہیں. ضرورت تو پوری کرنی ہے لیکن کتنی جتنی ضرورت ہے اتنی, جتنی ضرورت ہے اتنی. اس کے بعد جب ضرورت پوری ہو گئی تو پھر باقی جس کام کے لیے زندگی دی گئی ہے اس میں لگے. اس لیے مسلمان کی زندگی جو ہے ذمہ داریوں کی زندگی ہے, عیش آرام کی زندگی سے منع کیا ہے حدیثوں میں. ایاک والتنعم, خبردار عیش آرام سے زندگی مت گزارنا. کیوں؟ وَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِمِينَ, کہ اللہ کے نیک بندے جو ہے وہ عیش پرست نہیں ہوتے, وہ حق پرست ہوتے ہیں. اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں؟ حق پرست ہوتے ہیں, عیش پرست نہیں ہوتے. عیش پرستی کی وجہ سے زندگی کا مقصد اوجھل ہو جائے گا. مجھے زندگی کیوں دی تھی, یہ اوجھل ہو جائے گا عیش پرستی کی وجہ سے. اس نے کہا کہ خبردار عیش پرستی نہ کرو. اچھا اونچی زندگی ایسے نہیں کہ اپنی زندگی کو درمیانہ بناؤ تاکہ یہ نبھے اور آخر تک چلے ہر کام میں. القصد تبلغ, یوں کہا درمیانی چال چلو تاکہ آخر تک پہنچ سکو. جی ہاں, بہت زیادہ خرچ کریں گے تو بس کمانے کے محتاج ہو جائیں گے. تو جب کمائیوں میں وقت لگے گا تو پھر دین کو وقت نہیں دے سکیں گے. جیسے آج ہے کہ کمائیوں کو جو وقت سارا لے لیا ہے, ہاں اس لیے وقت مانگتے ہیں کہ وقت دو اس کو کہ دین کو, تاکہ دین زندگی میں آ لے. جب دین زندگی میں تو زندگی نیچے اترے گی, نیچے اترے گی سوئے دین کو جگہ ملے گی, ورنہ دین کو جگہ نہیں ملے گی. دین ایسا ہو گیا جیسے پردیسی آدمی ہو.
مناجیہ صاحب اس کی مثال دے دیتے کہ دین ایک پردے سے، جیسے ایک گاڑی جا رہی ہے ٹرین، اس میں سب بیٹھے ہیں اور بہت بھیڑ ہے کچا کچ، اب کوئی آدمی آ گیا باہر کا کہ جگہ نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، جو بیٹھے تو دین جیسا ہو گیا کہ دنیا کی ضرورتوں نہیں اور دنیا کی ساری جگہ کے لیے ہے۔ اب دین آتا ہے تو کہتا میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، جیسے وہ مسافر کو کرتے ہیں یہاں دفن جہاں جگہ نہیں دوسری جگہ دیکھو، اور کوئی اپنا آ جاوے تو اپنا کوئی آ جاوے تو کیا جائے ہو جائے گی جب آپ جو سمجھا ہی نہیں۔ اس لیے جو لوگ ایسا کہتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، اگر دنیا کا کام آ گئے تو وقت نکل آئے گا، اور دین کا کام آ گئے تو وقت نہیں ہے۔ جیسے مسافر اپنا آدمی آئے ہوئے تو کیا جاؤ ہو جائے گی جگہ۔ کہ دین کو پردیسی بنا دیا، دین کو پردیسی بنایا، اجنبی بنایا، وہاں جگہ نہیں ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دین کوئی پردیسی نہیں ہے، دین تو ہمارا ہے، وہ تو آخر تک رہے گا، آدمی کے ساتھ اس کا دین ہی رہے گا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ دیکھو تمہاری مثال بتاؤں کہ تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی ہے وہ مرنے کو ہے، اس کے 3 بھائی ہیں، ایک بڑا بھائی تھا، اس نے بڑے بھائی سے پوچھا کہ دیکھو میری جو حالت کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اس نے کہا کہ جب آپ کی موت آ جائے گی تو میں دوسری جگہ چلا جاؤں، کوئی تعلق دوسری جگہ چلا جاؤں۔ پھر اس کے بعد والے بھائی سے پوچھا کہ میں مر جاؤں گا تو کیا کرو گے؟ کہ آپ کو نہلاؤں گا، دفناؤں گا، دفناؤں گا، اور آپ کا مرنے کے بعد دوسرے خیر کروں گا کہ ہمارے بھائی تو ایسے تھے اور ایسے تھے، کہ اپنی میت کا ذکر خیر کرو۔ حدیثوں میں ہے کہ اپنے میت کو ذکر خیر مذکروا محاسن موتاکم، اپنے مرنے والے کی اچھی باتیں ذکر کرو، ان کی کوئی دوسری باتوں کو ذکر نہ کرو، آپ کا ذکر خیر کرو گا۔ تیسرے سے مجھے آپ کیا کرو گے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، جہاں آپ جائیں گے وہاں جانا آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ یہ تیسرے نے کہا۔ پھر اس کی تفصیل کی کہ پہلا جو بڑا بھائی ہے وہ مال ہے، مال بڑا ہے، وہ تو مرتے ہی دوسروں کا ہو جاتا ہے، آدمی مرا یہ مال دوسروں کو ہو گیا۔ تیسرا بھائی کہ وہ رشتے دار ہے، وہ رشتے دار ہے، کفنائیں گے دفنائیں گے۔ اور تیسرا کہ اس کا عمل ہے جو ساتھ جائے گا، یہ تفصیل ہے۔ وہ آدمی کا عمل، اس کا دین، وہ اس کے ساتھ جائے گا، وہ ہی اصل ہے۔ دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے دین حاصل کرنے کے لیے بنائی ہے، دنیا میں رہ کر کے دین حاصل کرو تاکہ تمہاری آخرت بن جائے۔ یہ مقصد ہے کہ جب دین ہوگا تو آخرت بھی نہیں، اور آخرت میں جب آدمی جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو، پھر وہاں سے واپس نہیں آنا۔ آخرت ٹھکانا ہے، جس آدمی سفر سے گھر آ گیا، گھر آ گیا اب کہاں جائے گا؟ گھر ہے، اب کہیں نہیں جانا، اب یہی جانا۔ ایسی آخرت وہ گھر ہے، وہ وہیں رہے گا، وہاں سے کہیں نہیں جائے گا۔ اس لیے دعوت دی ہے کہ اپنی آخرت کو اپنی دنیا سے بناؤ، دنیا کو آخرت بنانے کے لیے اللہ نے دی ہے۔ اس لیے آخرت بنانے کے اسباب دیے، اس طرح دنیا میں گزارے کے اسباب دیے، کھانا پینا کپڑا مکان شادی، یہ گزارے کے لیے ہے، گزارے کے لیے اسباب۔ آخرت کے لیے کہ آخرت کے لیے ایمان دیا، اعمال دیے، اخلاق دیے، اور اس کی تعلیم
اس کی محنت یہ آخرت بنانے کے لیے دی تاکہ آخرت کے بارے میں بھی کوئی محروم اور خالی ہاتھ نہ رہے. اس لیے دین سیکھنا ہے، دین سیکھنا ہے، دین کو سمجھنا ہے، اور دین سیکھ کر سمجھ کر پھر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. کہ کیا ذمہ داری ہے؟ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ایمان میں قوت پیدا کرو، اپنے ایمان میں قوت پیدا کرو، اللہ تعالیٰ کے تعلق میں قوت پیدا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہو جائے. اگر اللہ کا تعلق کمزور ہوگا تو اللہ کا حق ادا نہیں ہوگا. تو اپنے ایمان میں قوت پیدا کرنے سے پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی قدرت کا یقین، اس کے فیصلوں کا یقین یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ راضی ہوگا تو سارے حالات بن جائیں گے، اللہ ناراض ہوگا تو سارے حالات بگڑ جائیں گے. یہ تعلیم بھی ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. یہ فرمایا کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ اللہ ٹھیک کر دے گا. یہ راستہ دکھا کہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کرو تو پھر کہ باقی کے سارے تعلقات صحیح ہو جائے. اوپر سے صحیح ہو جائے پر پھر نیچے سب صحیح ہو جائے. اوپر سے بگاڑا، اللہ سے تعلق بگاڑا ہے، پھر نیچے کے تعلق بگڑ گئے. ناراض ہونے کی وجہ سے حالات بگڑ جاتے ہیں. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو حالات بگڑتے ہیں. پہلے تو اللہ اپنی بات پہنچاتے ہیں، ہاں بغیر سمجھائے اللہ سزا نہیں دیتا. پہلے اپنی بات سمجھائیں گے، اپنی بات پہنچائیں گے کہ یہ خیر ہے، یہ ضروری ہے، اس کو کرو، یہ شر ہے، اس سے بچو. تو پہلے اپنی بات پہنچاتے. یہ سنت ہے اللہ کی کہ میں جب تک اپنی بات نہ سمجھا لوں کسی کو سزا نہیں دیتا. خالی قانون کی وجہ سے سزا نہیں دیتا. جب دنیا میں قانون کی وجہ سے سزا دے، چاہے اس کو قانون سمجھ نہ آیا ہو کہ نہ آیا ہو، لیکن اگر اس سے قانون ٹوٹ گیا تو اس کی سزا. اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی بات سمجھائیں گے، اپنی بات پہنچائیں گے، اپنی بات کا نفع نقصان بتائیں گے اپنے رسولوں کے ذریعے سے، اور رسولوں کے بعد رسولوں کے تابع داروں کے ذریعے سے بات پہنچے گی پوری. اب نہیں کرے گا، اب نہیں کر تو اب جو ہے اب سزا ہوگی. یہ اصول ہے اللہ کا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ہم کبھی بھی سزا نہیں دیتے، ہم کبھی بھی عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اپنی بات اپنے رسولوں کے ذریعے نہ پہنچائے. اور رسول صرف پہنچا نہیں دیتے، بلکہ ان کے پہنچانے کا طریقہ الگ ہے. آپ تو پہنچانے کے بہت سامان ہو گئے کہ یہاں بولو ساری دنیا پہنچ جائے. یہ طریقہ نبیوں کا نہیں تھا. یہ تو شہرت ہے، اس کو مشہور کرنا کہتے ہیں، ایک چیز کو مشہور کر دیں. یوں نہیں، بلکہ نبی تو اپنے ترتیب سے پہنچاتے تھے. لوگوں کا یقین بدلتے تھے اپنی صحبت میں رکھ کر، ان کے اعمال صحیح کرتے تھے اپنی نگرانی میں، ان کے اخلاق صحیح کرتے تھے اپنی نگرانی میں، ہمدردی کے ساتھ، جیسے ماں اور باپ بچوں کے ساتھ. ایسے نبی کی امت کے ساتھ نبی کا معاملہ وہی ہوتا ہے جو ماں باپ کا اولاد کے ساتھ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں تمہارے لیے مثل الوالد ہوں، میں تمہارے لیے مثل والد کے ہوں. حضور مثل والد کے ہیں، اور ان کی بیویاں امہات المومنین ہماری مائیں ہیں. امت کے ساتھ ایسا تعلق ہے ماں باپ والا. تو ماں باپ تو کوئی کمی کسر نہیں چھوڑتے ہمدردی میں، چھوڑتے جتنی ہمدردی وہ کر سکتے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا. ماں باپ ایسے نبی کو سب زیادہ ہمدردی ہونی اس سے کہ اپنی امت سے. اس لیے وہ ساری باتیں سمجھاتے ہیں، پہنچاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جب کوئی نہ مانے یا اس کے توجہ نہ دے تو پھر اللہ کی طرف سے اس کو تنبیہ ہوتی ہے. تنبیہ ہوتی ہے کہ ہماری بات پہنچی، سمجھ میں آئی، اب مان کر کے چلنے میں کیا دے دے. نہیں مانتے،
یا نہیں قبول کرتے یا عمل نہیں کرتے تو اب بات بگڑے گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو سزا دیتے ہیں. پہلے ہلکی سزا دیتے ہیں, پہلے ہلکی سزا. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. کہ ہم بڑی سزا سے پہلے ہلکی سزا دیتے ہیں, اور اس لیے دیتے ہیں تاکہ سمجھ کر کے مقصد کی طرف لوٹ کر کے آ جاتے ہیں. کٹک گیا تھا اب واپس آ جاتے ہیں, اس لیے ہلکی سزا دیتے ہیں. اس لیے پریشانیاں آتی ہیں. ہلکی سزا یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں پریشانیاں ڈالی جاتی ہیں, اور ہر آدمی کی پریشانی کا ویلیو اتنا ہوتا ہے جتنا اس کا ویلیو ہے. ایک آدمی لاکھ پتی ہے تو اس کی پریشانی کا وزن بھی لاکھ کے برابر ہوگا. یہ نہیں کہ اس کو روٹی نہیں ملی لاکھ پتی ہوگی, ایسا نہیں, بلکہ یہ لاکھ کا مالک ہے تو اس کی پریشانی کا ویلیو لاکھ کے برابر ہوگا. ایک آدمی کروڑ پتی ہے تو اس کی پریشانی کا ویلیو اسی کے حساب سے ہوگا. اس لیے وہ عاجز ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں, میں بہت پریشان ہوں. لوگ کہتے آپ تو کروڑ پتی ہیں, آپ تو لاکھ پتی ہیں, کہ نہیں تم نہیں جانتے, میں جانتا ہوں میں کتنا پریشان ہوں. یہ ہوتا ہے دن جانے بھی نہ اللہ کی طرف سے. تو اللہ ہر ایک کو جانتے ہیں یہ کتنا ویلیو ہے. اگر کوئی ملک کا مالک ہے اور اس کی زندگی صحیح نہیں ہے اور اس پر جو پریشانی آئے گی وہ اس کے حساب سے آئے گی. یہ دستور ہے. یہ نہیں کہ وہ ہم مالک ہے, ہمارے پاس پاور ہے. اللہ سب سے بڑا پاور والا ہے. تو فرعون یوں کہتا تھا کہ ہم تو ملک کے مالک ہیں, ہم کو کسی کا کیا ڈر ہے. اس لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بات چلنے نہیں دی, اپنے ملک میں چلنے نہیں دی, اپنے ملک میں یہ نہیں چلے گا. موسیٰ اگر تم نے بات کی تو ہم سب کو جیل میں ڈالیں گے. لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَجَعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ. کہ موسیٰ اگر تم نے اپنی بات چلائی میری نہیں تو یاد رکھو جیل میں جاؤ گے, بند کر دیں گے. یہ کہا ہماری بات نہیں چلے گی. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تو اپنا کام کیا اور وہ کرتے ہوئے. ہاں, جب اس کے گناہ ایک حد پر پہنچ گئے فرعون کے, تو حد پر پہنچنے سے پہلے ادنا درجے کی سزائیں آئی. ملک میں قحط سالیاں ہو گئی, ملک میں سوکھا پڑا. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ. کہ فرعون کی قوم کو ہم نے قحط سالیوں میں پکڑا. جب قحط سالی ہے, پانی نہیں ہے اور لوگ پریشان ہیں, لوگ پریشان ہو کر جاتے ہیں حکیموں کے پاس, ہماری مدد کرو. وہ کیا مدد کرے گا, اس کے پاس مدد ہے نہیں. کیوں کہ اس پر جو مصیبت آئی ہے وہ اس کے ویلیو کے حساب سے آئی ہے. بہت لاچار ہے, پانی کہاں سے لانا. یہ مثالیں دی ہیں قرآن شریف میں. قرآن شریف کے جو قصے ہیں تو ان قصوں کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ خالی قصے نہیں ہیں بلکہ یہ عبرت کی بات ہے. کیا ہے, سبق لینے کی بات ہے. لَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. یہ قصے عبرت لینے کے لیے ہے. کیوں کہ تمام طبقے جو ہیں اللہ کے دین کے ساتھ ٹکرائے ہیں. طبقے نا دنیا میں, مثلا اکثریت کا طبقہ, قومی قوت کا طبقہ, حکومت کا طبقہ, تجارت کا طبقہ, زمینداروں کا طبقہ, یہ طبقے ہیں قوت والے. یہ تمام طبقے ماضی میں اپنے نبیوں سے ٹکرائے ہیں اور ان کی بات نہ چلے یہ انہوں نے کوشش کی. قرآن شریف میں یہ سب باتیں یہ گزاری ہے, مگر مسلمان قرآن پڑھتے نہیں.
دین سیکھتے نہیں ہیں، اسے انہوں نے اپنی خبر نہیں ہے، اسے بھی انہوں نے ٹکرائے ہیں اللہ کے نبیوں سے۔ تو اللہ کا دستور تھا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی پوری بات پہنچا دیتا تھا اور وہ نہیں مانتے تھے تو پھر ان کی سزا آتی تھی، پہلے ادنا درجے کی سزا آتی تھی۔ پریشانیاں دلوں میں پڑی، جیسے بارش بند ہو گئی، پریشان ہے، بارش ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی تو بارش ہو گئی، تو بارش ہو گئی تو بے فکر ہو گئی، اوکے تو موسیٰ علیہ السلام نے بات کو پھر لتاڑ دیا، اب بارش ہو گئی، زمین میں پیداوار ہو گئی، اور جیسے تھے پھر ویسے ویسے ہو گئے۔ پھر اللہ نے دوسری بلا بھیجی کہ تیار کھیتی کو کھانے کے لیے ٹڈیاں بھیجی، وہ ٹڈیاں تیار پیداوار کھا جاتی ہیں۔ ادنا درجے کی سزائیں آ رہی ہیں، پیسے آئی، چینٹیاں آئی، ادنا درجے کی سزا مانجی میں کہ ہم ادنا درجے کی سزائیں دیں گے، اعلیٰ درجے کی سزا سے پہلے کبھی ساری سزائیں آ گئی اور پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر اعلیٰ درجے کی سزا ہو گئی۔ تو دلوں کی پریشانیاں، پھر اسباب میں پریشانیاں یہ ہوتی ہے، اللہ کی سزا کہ پہلے دلوں میں پریشانیاں پڑتی ہیں، پریشان ہیں، توبہ کیجیے۔ پھر جو پریشانیاں دلوں میں تھی وہ ان کے اسباب میں پڑتی ہیں، تاجر کی تجارت میں، حاکم کی حکومت میں، زمیندار کی زمینداری میں، جو لے کے بیٹھا ہے اس میں پڑتی ہے، جو لے کے بیٹھا ہے اس میں پڑتی ہے۔ یہ کیوں؟ تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے کہ اللہ جب رجوع کرو اس لیے آئی ہے، یہ دستور تھا اللہ۔ اب اس پر بھی کوئی نہ مانے تو پھر آخری سزا ہوتی ہے، وہی ہے کہ موت دے کر ہمیشہ کی پریشانی میں ڈال دو، یہ آخری ہے۔ سمجھ نہیں بات؟ تو دلوں کی پریشانیاں، اسباب کی پریشانیاں، یہ اصلاح کے لیے ہوتی ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو سدھارے، رخ بدلے کہ بھائی مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، کہ رخ بدلو، رخ بدلو، پھر بھی رخ نہیں بدلے گا تو پھر آخری یہ موت دے کر، کہ موت دے کر ہمیں شانتی ناکاموں میں اتار دیں، اب خوش ہے، ختم ہو گیا قصہ۔ یہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بات سمجھانے سے پہلے سزا نہیں دیتے، یہ مجھے کہنا کہ اپنی بات سمجھاتے ہیں اور پھر بھی نہیں آئیں گے تو پھر سزا آئے گی۔ اس لیے سزا سے بچنے کا یہی راستہ ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اور جو ہماری ذمہ داری ہے، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، اخلاص کی، حقوق ادا کرنے کی، یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو پوری کرنے سے سیکھنا ہے، دین کی محنت کرتی ہے، ایسے محنت کرتی ہے کہ یہ باتیں ہماری زندگی میں بھی آئے اور دوسروں کی زندگی میں بھی آئے، تاکہ ان کا حل بھی ٹھیک ہو جائے، ہمارا حل بھی ٹھیک ہو جائے، کیونکہ دین تو خیر خواہی کرنے کا نام ہے۔ دین کا کیا تقاضا ہے؟ دین کا تقاضا ہے کہ ہر ایک کا بھلا چاہو، دین کا کیا تقاضا ہے کہ ہر ایک کا بھلا چاہو، دشمن کا بھی بھلا چاہو۔ دشمن کہ دشمن سے دشمنی کرنے کی بھی شریعت ہے کہ دشمن سے دشمنی کیسے کرو گے، اس کا طریقہ بتایا۔ دوستوں سے دوستی کیسے کرو گے، اس کا طریقہ بتایا۔ ہاں، ہمارے پاس جو ہر کام کے طریقے ہیں اسی کو دین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ طریقوں کا نام دین۔ اللہ کا حکم آئے گا، نبی کے طریقے آئیں گے، دشمنوں سے کیا برتاؤ کرو گے، دوستوں سے کیا برتاؤ کرو گے، رشتہ داروں سے کیا برتاؤ کرو گے، ان کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہوگا، یہ سب باتیں سکھائی گئی ہے تاکہ دنیا کی زندگی سکون سے گزرے۔ کس سے؟ سکون سے گزرے ہر ایک کی۔ اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے۔ دین سیکھیں گے تو پھر ہر لائن کی رہبری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے گی۔ اس لیے دین سیکھنا فرض کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ کہ دین سیکھنا ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ دین سیکھیں تاکہ حقوق ادا ہو جائے۔ کیا ادا ہو جائے؟ حقوق ادا ہو جائے، کیونکہ دین حقوق ادا کرنا سکھاتا ہے۔
دین اغراض پوری کرنا نہیں سکھا رہا. دنیا کے جتنے علوم فنون ہیں وہ اپنی اغراض پوری کرنے کے لیے ہیں کہ میری غرض پوری ہو جائے, میری زندگی اونچی ہو جائے. دین اس لیے نہیں ہے. دین اس لیے ہے کہ جو حق میرے اوپر ہے وہ میں ادا کروں. اپنا حق ہے وہ بھی دوسروں سے لے سکتا ہوں اور معاف بھی کر سکتا ہوں. اپنے حق کے بارے میں کہ اپنا حق لے بھی سکتے ہو اور معاف بھی کر سکتے ہو, لیکن دوسروں کا حق ادا کرو. جب حقوق ادا ہو جائیں گے تو پھر کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. کیا یہ جھگڑے اسے کہیں کہ میرا حق ادا نہیں ہوا, میرا حق ادا نہیں ہوا. تو حق ادا کر, حق سب مانگتے ہیں اور دیتا کوئی بھی نہیں ہے. مانگتے سب ہیں. بیوی اپنے شوہر سے حق مانگے اور شوہر اپنے بیوی سے حق مانگے اور دینے کا نام نہیں. اس لیے جھگڑے ختم نہیں ہوتے. ہر ایک دوسرے سے حق کا مطالبہ کرے گا اور اپنی طرف جو حق ہے وہ دینے کی فکر نہیں ہے, اس کا جھگڑا ہے. ہمارے یہاں دین نے سکھایا ہے کہ جو حق تمہارے اوپر ہے وہ ادا کرو, اور جو تمہارا حق ہے وہ بھی تم لے بھی سکتے ہو, معاف بھی کر سکتے ہو. یہ تعلیم نہیں ہے دین میں. اس لیے سکون پیدا ہو جاتا ہے. اس وجہ سے دین سیکھنا ہے کہ تاکہ دنیا کی زندگی میں سکون آئے اور آخرت کی زندگی میں کامیابی ملے. کیونکہ دین دونوں جہان کا ذمہ دار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات سمجھا کر کے یہ کہتے تھے کہ میں دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں, میری بات مانو سلامت رہو گے. یہ فرماتے ہیں میری بات مانو سلامت رہو گے. کہ ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں سلامتی ہے. آپ کی بات نہیں مانیں گے پھر انتشار ہے, گڑبڑ ہے. جو بھی طبقہ کہ وہ پھر انتشار میں آ جائے گا. تو ہم کو اللہ پاک نے یہ بات دین دیا ہے, اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر. تو میں نے کہا تبلیغ کس چیز کا نام ہے. یہ میں کہنے جا رہا تھا کہ تبلیغ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا جو اللہ نے ہم پر ڈالی ہے اور اسے پورا کرنا, سیکھ کر سمجھ کر, اور اس کی ایسی محنت کرنا کہ وہ ہماری زندگیوں میں بھی آئے اور دوسروں کی زندگیوں میں بھی آئے. یہ ذمہ داری ہے اس امت کی. اس امت کی ہدایت امت کے ذمے ہے اور ہدایت کی محنت کی امت کے ذمے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا, انہیں دونوں کام کرنے ہیں. اپنے آپ کو بھی سنبھالنا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو دوسروں کے تعلق سے ہے وہ بھی سنبھالنا ہے. یہ کام اس طرح ہو کہ خود بھی سیکھے, دوسروں کو سکھاوے, سکھانے پر تیار کرے. اور جان مال اسی لیے دیا گیا ہے, مسلمان کا جان مال اسی لیے ہے کہ اصل تو مسلمان کا جان مال اللہ کے کلمے کو پھیلانے کے لیے ہے. اس کے لیے اصل جان مال مسلمان کو جو ملا ہے وہ کس کے لیے دیا ہے؟ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے. مسلمان کی مثال ایسے ہے جیسے فوج کے آدمی ہوتے ہیں, تو فوج کے آدمیوں کے لیے گھوڑے بھی ہوتے ہیں اور کیا کیا سامان ہوتا ہے, سردی گرمی کے کپڑے بھی ہوتے ہیں. ہاں, فوج پر بڑا خرچہ ہوتا ہے ہر حکومت کا, بڑا خرچ. وہ کیوں کہ فوج کے ذریعے سے ملک کی حفاظت ہے. ایسے ہی مسلمان کا مال ایسا ہے, اس لیے مسلمان کو جو جان مال دیا ویسا جیسے فوج, کہ مسلمان اپنے دین کی حفاظت کرے گا, جس کے لیے اللہ نے اس کا جان مال دیا. تو فوجی کی طرح سے, فوجی کی طرح سے کہ فوج پر ہر ملک کا بڑا خرچ ہوتا ہے. تو مسلمانوں کو جو جان مال دیا ہے وہ اپنے دین کی حفاظت اور نصرت کے لیے دیا ہے. اس کے لیے تمہارا جان مال تمہارے دین کی حفاظت کے لیے ہے, تمہارے دین کی نصرت کے لیے, کہ اپنے دین کی حفاظت بھی کرو اور اپنے دین کے مددگار بھی بنو تاکہ دین دنیا میں پھیلے, دین کے لیے جگہ ہو جائے. نصرت کی مثال پانی دینے کے, جب زمین کو پانی ملتا ہے تو زمین کی ہر چیز اٹھ جاتی ہے پانی دینے سے. نصرت پانی کی طرح سے ہے کہ دین کے نصرت کرو گے تو دین کے تمام کام زندہ ہو جائیں گے. انفرادی, اجتماعی, تجارت کا دین, زمینداری کا دین, مزدوری کا دین, عورتوں کا دین, ہر لائن کا دین زندہ ہوگا. جیسے پانی پڑنے سے ہر چیز زندہ ہوتی ہے.
نصرت کا معنی لوگ کرتے ہیں مدد کرنا، ٹھیک ہے، لیکن نصرت کا اصل معنی جو عربی میں ہے وہ پانی پہنچانے کا معنی ہے۔ ایساد الماء الی الارض، زمین کو پانی دو تو پھر زمین کی خیرات باہر آئے گی، زعفران بھی اور جو بھی ادنا اعلیٰ سب پانی پڑ جائے، زمین ایسا نصرت ہوگی دین کی، مسلمانوں کے جان مال سے اپنے آخرت بنانے کے لیے موت کے بعد کی زندگی سامنے رکھ کر، تو پھر دین کے تمام شعبے ہرے ہو جائیں گے۔ تاجروں میں تجارت کا دین آئے گا، مزدوروں میں مزدوری کا دین آئے گا، غریبوں میں غریبی کا دین، مالداروں میں مالداری کا دین، بیماروں میں بیماری کا دین، بیماروں میں بیماری کا دین، مسافروں میں سفر کا دین۔ پانی پڑا، مسافر سفر کا دین، سفر کیا دین ہے، سفر کے کیا آداب ہیں، بیماری کا کیا دین ہے، مالداری کا کیا دین ہے، پانی پڑے گا۔ پانی نہ ہو تو پھر کسی شعبے کا دین نہیں ہوگا، اجاڑ ہوگا۔ اس لیے مسلمان کے دل میں دو کام ہیں، ایک اپنے دین پر قائم رہنا، اپنے دین پر قائم رہنا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اپنے دین پر قائم رہو، ایمان سلامت رہے، اس کے لیے ایمان کی محنت کرو۔ پھر جو اللہ کے فرائض ہے، نماز ہے، کہ نماز کو سنت کے مطابق ادا کرو۔ پھر مال آیا ہے تو گائے پائے کی زکات نکالو، حکم ہے کہ مال آیا ہے تو مال میں کیا حق ہے؟ اللہ کا، زکات اللہ کا حق ہے، غریب کا نہیں۔ زکات کیونکہ زکات عبادت ہے، تو عبادت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ زکات غریب کا حق نہیں ہے، زکات اللہ کا حق ہے۔ اسے جو زکات نہیں دیتے وہ اللہ کا حق دباتے ہیں، غریب کا حق نہیں دباتے، اللہ کا حق دباتے ہیں کہ اللہ نے کہا میرے نام پر اتنا مال نکالو، پھر میں جس کو کہوں اس کو دو۔ تو زکات اللہ کا حق ہے مالداروں پر، اللہ نے مالدار بنایا ہے تو کہ پائی کی زکات عالموں سے پوچھ کر کے ادا کریں۔ یہ مثلا کہ ہم کو 5 کام کرتے ہیں، 5 کام کافی نہیں ہے، 5 اعمال، کلمہ، نماز، زکات، روزہ، حج، اس کے فضائل لکھے ہیں نا، اس کے فضائل یہ اصل ہے، کلمہ آوے، نماز آوے، زکات آوے، حج آوے، روزہ آوے، یہ اصل ہے، اسلام کی بنیادی ہے۔ اس لیے تبلیغ میں یہ ہے کہ اپنی نماز کہ وہ صحیح کرو، اور اگر مال دیا ہے تو پھر کہ مال میں کیا حق ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہ ہم سب لاکھ روپے کی جماعتوں میں جاتے ہیں، وہ کافی نہیں ہے، زکات پوری دینی پڑے گی جب سال ہو جائے تو۔ ہاں، پوری زکات دو، اگر ایک پائی بھی باقی نہیں رہ سکتی، ایک رکعت بھی باقی نہیں رہ سکتی 4 فرض میں حق، ایسے ایک پائی بھی۔ مولانا جیسا فرماتے تھے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھی پوری زکات دیں۔ یہ چیلے دینے کو، چارمے دینے کو کافی نہیں سمجھیں، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور پوچھے کہ کتنے مال پر زکات واجب ہوتی ہے، جیسے انکم ٹیکس سیل ٹیکس مسائل پوچھتے ہیں لوگوں جا کر کے، ایسے اس کو پوچھے۔ یہ ہے تبلیغ کہ اللہ کے فرائض صحیح ادا ہو جائے، کہ زکات پوری ادا ہو جائے، نماز پوری ادا ہو جائے۔ اگر نماز قضا ہوئی ہے تو وہ قضا ادا کریں مرنے سے پہلے، وہ اللہ کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ قضا ہو گئی تو بھول گئے، کہ نا قضا ہو گئی تو قضا ہو گئی۔ ایسے زکات کا بھی حال ہے، ایسے روزوں کا بھی حال ہے، ایسے حج کا بھی حال ہے کہ اگر مر جاتا ہے تو حج کرے، اور حج سیکھ کر کرے۔ حج خالی پیسوں سے نہیں ہوتا، حج کے علم سے ادا ہوتا ہے۔ حج پیسے تو سفر کے لیے ہوتے ہیں، حج کے لیے پیسے نہیں ہوتے، حج کے لیے پیسے نہیں ہوتے، یہ بات سمجھو۔ طواف کرنے میں پیسے لگیں گے؟ بولو، حج میں طواف ہوتا ہے، صحیح ہوتی ہے،
تو حج کے جو ارکان ہیں اس میں پیسے نہیں لگتے، پیسے تو سفر کے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک ہی جگہ حج ہوتا ہے اس لیے سب کو بلایا ہے، اس نے کہا تمہارے پاس پیسے ہو تو حج کرو، نہیں تو نہیں۔ تو جو پیسے ہیں وہ سفر کے ہیں، حج تو حج کے علم سے ادا ہوگا، حج کے علم سے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنے ساتھ لوگوں کے لیے اگلے سال آؤ اور مجھ سے حج سیکھ لو، اگلے سال مجھے امید نہیں ہے زندہ رہنے کی، یہ بھی فرمایا گیا، اس لیے اس سال آؤ اور مجھ سے حج سیکھ لو۔ تو بڑی تعداد میں لوگوں نے جا کر آپ کے ساتھ رہ کر حج کا علم لیا، اور پھر کہ تم نے حج کا علم لے لیا اور میں نے جتنے دن کی باتیں میرے ذہن میں آئی تھی وہ بھی میں نے پہنچائی، اب تم دوسروں کو پہنچانا، یہ ذمہ داری کر لی۔ اور پھر یہ حجۃ الوداع، کیونکہ جب آپ حج میں گئے ہیں تو آپ کی عمر میں 80 دن باقی رہ گئے تھے، سمجھ میں نہیں بات؟ اس لیے وداعی کی کہ امت کو رخصت دیا، وداعی کیا، میں نے اپنا کام پورا کر دیا، حجۃ الوداع، وہ وداع اس وجہ سے جب آپ امت کو ودا کریں گے بیٹا اگلے سال نہیں ہے آپ کے ساتھ یہ حج، تو حج کے علم کے ساتھ، زکات کے علم کے ساتھ، روزہ کے علم کے ساتھ، یہ مطلب ہے تاکہ جو فرائض اللہ تعالیٰ کے ذمے ہم اللہ نے ہمارے ذمے کیے ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ یہ اصل تبلیغ ہے، یہ اصل تبلیغ ہے۔ اس کے لیے وقت لگواتے ہیں، چلے لگواتے ہیں تاکہ اس کا احساس آ جائے، اس کا شعور، اس کی فکر پیدا ہو کہ میرے ذمہ اللہ تعالیٰ کے یہ حقوق ہیں، پھر جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بھی، کہ بندوں کے جو حقوق ہیں کہ وہ بھی ادا کریں۔ کیوں کہ تبلیغ یہ کہ محنت ایسی ہے کہ اگر وہ صحیح ادا ہوگی تو اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا ہے دل میں، جیسے دوا اندر جاتی ہے تو طاقت پیدا کرتی ہے، جو کام نہیں ہوتا تھا وہ ہو جائے گا، دوا کھائیے علاج ہو جائے گا۔ ایسے ہم تبلیغ کریں گے اور صحیح کریں گے تو اندر اللہ کے حکموں پر چلنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے، اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اللہ ڈر پیدا ہوتا ہے۔ جب ڈر پیدا ہوتا ہے تو جو کام اس کے ذمہ ہے وہ کرے گا، جو چھوٹ گیا ہے اس کو بھی ادا کرے گا ڈر کر کے۔ یہ ڈر اندر پیدا کرتا ہے، اس لیے دعوت کی محنت سے ڈر اندر پیدا ہونا ضروری ہے۔ صحیح طریقے سے ضرور ڈر پیدا ہوگا، زندگی بدل جائے گی۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ اللہ دین کا کام ان لوگوں سے لیں گے جن کی زندگی اس کام سے بدلے، ان کی زندگی بدلی کہ ہاں اللہ ان سے کام لیں گے، اور جن کی زندگی نہیں بدلتی کہ ان سے کام لیں گے، ویسے ویسے پیچھے چلنے والے ہیں کہ پیچھے چلتے ہیں، باقی بس زندگی نہیں بدلتی۔ تو یہ نہیں کہ اس کام کے ذریعے سے ہماری زندگی بدلے، ہاں کہ یہ حق ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ فرض ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے تو یہ زندگی میں سے نکل جائے، یہ فرض ہے تو یہ زندگی میں آ جائے۔ یہ مقصد ہے دعوت کا، کہ وقت بھی اسی لیے لگواتے ہیں کہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہم سے پوری ہو جائیں۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ اس کے لیے ہے، اور یہی سمجھانے بات کہ اصل تو زندگی دین پر لانے ہے، اس کے لیے یہ کام ہے کہ دین پر زندگی آئے۔ حکم یہی ہے کہ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ خبردار تمہاری زندگی اور تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم اللہ کی بات مانتے مر جاؤ، مانتے رہو یہاں تک کہ موت آ جاؤ۔ آخر تشکیل ہے کہاں تک ماننا ہے کہ موت تک، اس کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے یہ محنت ہے کہ جب محنت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوگی، استقامت ملے گی، آسانیاں آئے گی، اور محنت چھوٹ جائے گی تو پھر دین پر چلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ حدیثوں میں ہے ایک دور آئے گا کہ دین پر رہنا اتنا مشکل لوگوں کو پڑے گا جیسا ہاتھ میں انگارہ رہنا۔ ہاتھ میں انگارہ آسان ہے، کیوں کہ اتنی بدی پھیل جائے گی، اتنی بکرائی پھیلے گی کہ آدمی کو دین پر جینا اتنا بھاری پڑے گا جیسے ہاتھ میں انگارہ رہے گا۔ لیکن محنت ہو جائے گی تو پھر دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، راستے بن جائیں گے۔ محنت کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ اس سے لوگوں کے لیے راستے بن گئے، ہر شعبے والے کو اپنے دین پر جینے میں آسانیاں آ رہی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں اس کو اچھی طرح کرو تاکہ زندگی کے تمام شعبوں میں دین کے پہنچنے کا ذریعہ بنے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، کیا ہے؟
کہ ہم کریں گے تو ہم کو ثواب ملے گا، بدلہ ملے گا، اور جس کو تیار کریں گے وہ کرے گا تو اللہ جتنا اس کو دیں گے اتنا ان کو بھی دیں گے، جس ہم اس کو تیار کیا۔ تو اس امت کو دوہرا ثواب ہے، اپنے کرنے کا بھی اور دوسروں کو تیار کرنے کا بھی۔ جس سے عمریں تھوڑی ہیں ثواب زیادہ ہے، عمر تھوڑی اور ثواب زیادہ، کیونکہ کچھ بھی کرتے ہیں دوسروں کو تیار کرتے ہیں، وہ دوسرے جتنا کریں گے اللہ جتنا ان کو دیں گے اتنا ان کو دیں گے۔ تو تھوڑے وقت میں زیادہ کمائی، سونے کے تاجروں کی طرح، سونے کے گودام نہیں ہوتے، چھوٹی چھوٹی دکانیں، چھوٹی چھوٹی ترازو اور کام بڑا، سونے کی تجارت ہے، اور یہ سونے کی تجارت ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کو کرنا ہے، اور کہاں تک کرنا ہے کہ آخر تک کرنا ہے، اور اس کے لیے اپنی محنت بھی کرنی ہے اور اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے۔ دونوں بات، محنت بھی کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگو، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام ہوتا نہیں ہے، جب تک اللہ نہ چاہے نہیں ہوگا۔ تو اللہ کو راضی کر لو، اللہ سے منظور کروا لو، تاکہ اللہ تعالیٰ مدد دیتے رہیں اور کام ہوتا رہے، اللہ مدد دیتے رہیں اور کام ہوتا رہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی مدد نہیں ہے۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یاد رکھو اللہ کی مدد کے بغیر کوئی مدد نہیں، اسے اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور اپنے آپ کو چوکنا رکھنا ہے۔ کیا رکھنا ہے؟ کہ اپنے آپ کو چوکنا رکھو۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ آدمی کی سعادت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو چوکنا رکھے، کہ کوئی مجھ سے کام، کوئی بات مجھ سے ایسی نہ ہو جائے زندگی میں کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ چوکنے رہو، یہ آدمی کی سعادت ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیسا رکھے؟ چوکنا رکھے، مجھ سے کوئی کام ایسا نہ ہو جائے کہ اس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ کی ناراضگی بہت سخت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے؟ کہ فرمایا اللہ کا ناراض ہونا، اللہ کا خطرناک ہونا، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس نے کہا کہ آدمی کی سعادت ہے کہ وہ اس فکر میں رہے کہ مجھ سے کوئی کام ایسا نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو۔ اور اگر خدا نہ خاصہ کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا تو وہ تو ہونے والا ہے، گناہ تو ہوگا، تو ایک نا امید بھی نہ بنے بلکہ اللہ سے فوراً معافی مانگے۔ کیا کرے؟ اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، اللہ فوراً معاف کر دے، اللہ فوراً معاف کر دے، کہ اللہ میں نے گناہ کیا ہے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، اللہ کہ میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ اور فضائل میں مطلب کہ ربی انت ذنبا فاغفر لی، یا اللہ مجھ سے تو گناہ ہو گیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں ہاں میں نے معاف کر دیا، ہاں میں نے معاف کر دیا۔ تسلی دینے کے لیے بول کے ہاں بھائی میں، اللہ ایسا بھی کہتے ہیں ہاں میں نے معاف کر دیا، ہاں میں نے معاف کر دیا۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے حدیثوں میں، تاکہ کوئی نا امید نہ بنے گناہ کی وجہ سے کہ گناہ معاف ہو جائیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اپنا حق ہے اللہ کا، وہ معاف کر دے گا، اس کا اپنا حق ہے، اس کو اختیار ہے کہ اپنے حق کی بجائے سزا دے، اپنے حق معاف کرے۔ وہ جب معافی مانگے گا تو معافی رد نہیں ہوتی، معافی رد نہیں ہوتی۔ ہاں یہ دستور ہے اللہ تعالیٰ کہ معافی رد نہیں کریں گے، خوش ہو جائیں گے، وہ کہیں گے ہاں میں نے معاف کر دیا۔ جب وہ زیادہ اصرار کرتا ہے تو ہاں میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ یہ تھوڑی بات، یہ اللہ کا معاملہ ہے، اس لیے اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے اور اپنے آپ کو چوکنا بھی رکھنا ہے۔ جیسا رکھنا ہے چوکنا رکھنا ہے، کوئی بے وصولی نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے، لیکن انسان ہے غلطی کرے گا تو اللہ نے معافی کا دروازہ قیامت تک کھلا رکھا ہے۔ کب تک؟ جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے وہاں تک دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی بھی معافی مانگے، کٹر دشمن بھی معافی مانگے تو اللہ معاف کر دے گا۔ اس لیے امیدوار حدیثوں میں کہ اللہ سے امیدوار رہو، اللہ سے امیدوار رہو، اللہ سے اچھا گمان رکھو، نا امید نہ بنو، اور ذمہ داری پوری کرو، ذمہ داری پوری کرو کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری ہوگی۔
ذمہ داری پر مدد آتی ہے. نا امید کوئی نہ بنے, مانگے اللہ سے اور مانگتا رہے, دعائیں مانگے, کیونکہ دعا کی اللہ کے یہاں بڑی قیمت ہے, دعا کی بڑی قیمت ہے. دعا کو اٹھا لیتے ہیں اور قبول کرتے ہیں. دعا کا اکرام ہوتا ہے حدیثوں میں کہ جب یہاں سے دعا جاتی ہے تو دعا کا اکرام ہوتا ہے حدیثوں میں کہ بندوں کی دعائیں گئی ہیں, ان کی درخواستیں گئی ہیں تو ان کی درخواستوں کا اکرام ہوتا ہے. یہ نہیں کہ پڑھ کر کے دھرتی میں ڈال دیں, ایسا نہیں. ان کے دعاؤں کا اکرام ہے حدیثوں میں کہ بندوں کی دعاؤں کا اوپر بہت اکرام ہوتا ہے کہ ہمارے بندوں کی دعائیں آئی ہیں, ان دعا قبول کرتے ہیں, بہت امیدیں پوری کرتے ہیں. اور اللہ سے دنیا آخرت دونوں مانگو. کیا مانگو؟ دنیا میں مانگو, آخرت میں مانگو, کہ دنیا کی بھی خیر ہے اور آخرت بھی خیر ہے. جب دعا مانگو گے تو دوسرے بھی آپ کا ساتھ دیں گے. جنت مانگو گے تو جنت کہے گی کہ ہاں ہاں یا اللہ مجھے دے دے, وہ مجھے مانگ رہا ہے تو دے دے. تو دوزخ سے پناہ مانگے کہ اللہ وہ دوزخ کا, تو دوزخ کہے گی اللہ اس کو بچا دے, مجھ سے یہ مانگ رہا ہے اس کو بچا دے. تو جنت بھی ہمارے ساتھ دے گی دعا میں, اور دوزخ بھی ہمارے ساتھ دے گی. حدیثوں میں ہے کہ دعا ایسی چیز ہے. تو اس لیے اللہ سے دعائیں مانگے, دعا مانگنے والے بنے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار. تو یہ کہ اجتماع ہوا تو دعا مانگے. اجتماعی دعا یہ تو انفرادی دعا سکھانے کے لیے ہے. اجتماع روز روز تھوڑا ہوگا, تو کبھی کبھی ہوگا بنگلور میں, ہاں روز روز نہیں ہوتا اجتماع. لیکن اجتماعی دعا انفرادی دعا سکھانے کے لیے ہے. انفرادی مل جل کر مانگتے ہو, اکیلے بھی مانگو. اس لیے دعائیں مانگتے ہیں, دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. دنیا و آخرت کی خیر مانگی جائے, دنیا آخرت کے پریشانیوں سے بچنے کی دعا مانگی جائے. حدیثوں میں یہ سکھایا گیا ہے. تو کریں گے انشاءاللہ. دعا مانگنے کا طریقہ ہے, دعا مانگنے کا طریقہ ہے. ویسے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس حال میں بھی دعا مانگی جائے گی اللہ قبول. اللہ سے ٹائم نہیں لینا پڑتا تھا. بڑے لوگوں نے ٹائم لے کے نا, تو اللہ سے ٹائم لینا نہیں ہے. جب مانگو گے جب کھلا ہو. لیکن جو سنت طریقہ دعا مانگنے کا ہے, جیسے ہماری اجتماعی دعا ہے, اجتماعی دعا سنت طریقے سے مانگی. سنت طریقے سے دعا کیا طریقہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو. اس لیے سیکھنا ہے کہ اللہ کی تعریف کرو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو. پھر اپنے لیے اور تمام مومنین مومنات کے لیے مغفرت کی دعا مانگو. درود شریف پڑھ کر پھر اپنی برائے مانگو. یہ طریقہ ہے. ویسے جیسے بھی دعا مانگو چلتے پھرتے وہ قبول ہوگی, غلط نہیں ہوگا. صحیح طریقہ یہ ہے. اللہ کی تعریف کرے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھے, اپنے لیے اور تمام مومن مومنات سے معافی کی دعا مانگے, پھر اپنی مراد مانگے. یہ اصل طریقہ ہے. کیونکہ ہمارا کام علم و ذکر والا ہے, اس لیے میں نے یہ ذکر کیا. یہ علم و ذکر ہے. جو کام کرو اس کا علم اور پھر اس کا عمل, اس کا ذکر. یہ طریقہ ہے, اس کو یاد رکھنا چاہیے. صحیح طریقے سے زندگی ہماری گزرے, دعاؤں میں بھی اور عمل میں بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله. اللهم إليك يرجع الأمر كله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك لنا نبينا محمد صلى الله
الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله العلي الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والعصمة من كل ذنب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا ولا تحرمنا بركة ما أعطيتنا. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أقبل بقلوبنا إلى دينك، وأقبل بقلوب كافة المسلمين إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنس منا صالح ما أعطيتنا. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي بعدك الصالحين، وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. اللهم زد الحياة زيادة لنا في كل خير، وزد الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره، اللهم أيد الإسلام وأنصاره، اللهم أيد الإسلام وأنصاره، وأذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره، اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم إنا نجعلك
نجعلك في نحورهم ونعوذ بك يا رب من شرورهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہماری مغفرت فرما اے اللہ اس مجمع کی مغفرت فرما یہ مجمع جہاں جہاں تک پہنچائے ان کی بھی مغفرت فرما اے اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما اے اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما امت سے درگزر فرما ہم امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے اے اللہ ہم امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے پوری کی پوری امت کو اپنی رضا والے راستے پر ڈال دے موجبات مغفرت اور موجبات رحمت ہم سب کی زندگیوں میں پیدا فرما دے اے اللہ موجبات مغفرت اور موجبات رحمت اے اللہ ہماری زندگیوں میں پیدا فرما دے ہمارے ایمانوں میں یقین پیدا فرما دے ہمارے ایمانوں میں اخلاص پیدا فرما دے ہماری نمازوں میں خشوع خضوع پیدا فرما دے یہ دور نفع دینے والا علم ہم کو سکھا دے اے اللہ ہر دم تیرے ذکر کرنے کی اور تیرے حکموں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ ہمیں کسی کے حق میں گرفتار نہ فرما اے اللہ ہمیں کسی کے حق میں گرفتار نہ فرما ہماری زندگی میں جو جو حقوق ہے اس کے ادا کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما دے اے مولا ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما آخرت بنانے کی ہمت اور نیت پیدا فرما آخرت بنانے کی ہمت اور آخرت بنانے کی نیت ہمارے اندر پیدا فرما موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ تیرے دین پر لینے کے ہم میں سے ایک ایک کو توفیق دے اللہ تیرے بندے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اپنی گاڑی کمائیوں کے ساتھ اے اللہ تیرا راستے میں پھر رہے ہیں اے اللہ اور سفروں کو کاٹ رہے ہیں اے اللہ ان کے پھرنے کو قبول فرما ان کے نکلنے کو قبول فرما ان کی محنتوں کو قبول فرما یہ جہاں جہاں جائے یا اللہ وہاں ان کو کامیابی عطا فرما مانوں کے دلوں میں دین ڈال دے ایمان یقین پہ ڈال دے آخرت کی محبت ڈال دے پوری امت کو خیر کی طرف متوجہ فرما دے جماعتوں کے نقل و حرکت کو پورے عالم میں حق کے اور ہدایت کے آنے کا ذریعہ فرما دے ہر قسم کے شر سے ہر قسم کے بلا اور بیماریوں سے اور پریشانیوں سے اے اللہ پوری امت کی پوری حفاظت فرما پوری امت کی پوری حفاظت فرما امت کے جانوں کی عبادت کی آبروں کی دین کی ہر جگہ حفاظت فرما امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے اے اللہ نفس پرستی سے حفاظت فرما نفس پرستی کی توفیق عطا فرما جب تک زندگی کے دن باقی ہیں اے اللہ ہمیں سے ایک ایک کو اپنے دین پر قائم فرما اخلاص استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہر بیماری سے ہر بلا سے ہر نقصان سے ہماری حفاظت فرما اور جب مرنے کا وقت آئے تو ہم میں سے ایک ایک کو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما کمال ایمان پر ہم سب کو خاتمہ نصیب فرما موت اور مابعد موت میں ہمارے برکت مقدر فرما موت کے بعد کے ہلاکتوں سے حفاظت فرما موت کے بعد آنے والی ابدی کامیابیوں سے اور ابدی رحمتوں سے مالا مال فرما جماعتوں کے نقل و حرکت کو قبول فرما اس میں آسانیاں پیدا فرما دے جتنی رکاوٹیں ہیں دور فرما دے استقامت عطا فرما دے موت تک جمنے والا بنا دے موت تک کرنے والا بنا دے جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے یا وہ دعاؤں کے امیدوار ہیں اے اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما بیماروں کو بھی اپنی شفا عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما محتاجوں کی مدد فرما جن پر قرضے چڑھے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے قرضوں کو اتار دے ان کے کام میں ان کے کاروبار میں ان کی روزی اولاد میں برکت عطا فرما ہر خیر سے مالا مال فرما ہر شر سے ہر فتنے سے ہر بلا سے ہر بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما اے اللہ جب تک زندگی باقی رکھے تیرے حکموں پر زندگی گزروا دے مرنے کا وقت آئے تو کمال ایمان پر خاتمہ فرما قبر کے عذاب سے اور آخرت کی سختیوں سے قیامت کی سختیوں سے اے اللہ ہماری سب کی حفاظت فرما اور آخرت کی زندگی کو قبر کی زندگی کو ہمارے لیے آسان فرما اے اللہ جتنی بدائیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ ہمیں بھی عطا فرما دے اور جن جن شرور سے پناہ چاہیے ان تمام شرور سے
ہمیں بھی یہ مولا اپنی پناہ میں لے لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما. ایک ایک بندے کی محنت کو اے اللہ کہنے سننے کو خدمت کو اللہ ان کی جو محنتیں ہوئی ہیں اے اللہ ان کے محنت کو قبول فرما. آخرت کا ذخیرہ فرما اور دنیا میں حق اور ہدایت کے آنے کا ذریعہ فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد وآلہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.